نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کلمہ کی فضیلت میں چند روایات کثرت سے بیان کی جاتی ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ ہر کلمے کے عوض میں ایسے پرندے کو یا ایسے فرشتے کو تخلیق فرماتے ہیں کہ جس کے منہ میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں اور ہر زبان میں 1,000 بولیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ فرشتہ یا پرندہ اس شخص کے لیے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ المنار المنیف کے اندر اور تذکرۃ الموضوعات کے اندر لکھا ہے کہ جس نے یہ روایت گھڑی ہے وہ یا تو پرلے درجے کا احمق ہے، جاہل ہے، یا وہ زندیق ہے۔ ایسی روایات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے نبی کی شان میں یہ تنقیص لانا چاہتا ہے۔ اسی سے ایک اور ملتا جلتا واقعہ بہت ہی دلچسپ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے متعلق کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ رصافہ نامی ایک علاقے میں یہ دو حضرات تشریف لے گئے۔ وہاں پر نماز کا وقت ہوا تو ایک مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ اس دوران ایک بندہ کھڑا ہوا جب نماز سے لوگ فارغ ہوئے اور احادیث مبارکہ شروع کرنے لگا کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن حنبل وَيَحْيَى بن معین، کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے یہ روایت بیان کی، اور اس سند کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچایا، اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ ایسے پرندے کو پیدا فرماتے ہیں کہ جس کی چونچ سونے کی اور اس کے پر اور اس کے ریشے وغیرہ یہ مرجان کے، اور ایک لمبی روایت اس نے بیان کرنی شروع کر دی۔ جب وہ ان روایات کو بیان کرنے سے فارغ ہوا تو حضرت یحییٰ بن معین امام احمد بن حنبل کو دیکھنے لگے حیرت سے، اور وہ ان کو دیکھنے لگے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ وہ ان کے واسطے سے روایت بیان کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ یحییٰ بن معین نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ روایت بیان کی؟ اس نے کہا میں نے تو آج سے پہلے کبھی یہ روایت سنی ہی نہیں ہے۔ خیر، یحییٰ بن معین نے اس کو اپنے پاس بلا کے اس سے پوچھا کہ آپ سے یہ روایت کس نے بیان کی؟ کہنے لگے مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اور یحییٰ بن معین نے۔ تو یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں اور میں یحییٰ بن معین ہوں، ہم نے آج سے پہلے کبھی ایسی روایت نہیں سنی۔ تو وہ قصہ گو کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ یحییٰ بن معین بڑے پرلے درجے کے احمق ہیں، آج مجھے یقین ہو گیا واقعہ بہت بڑے احمق ہو۔ تو یحییٰ بن معین کہنے لگے کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں احمق ہوں، جاہل ہوں؟ کہنے لگا کہ دنیا میں کیا آپ ہی یحییٰ بن معین ہیں، یا صرف یہی احمد ابن حنبل ہے؟ آپ کے علاوہ کوئی احمد ابن حنبل یا یحییٰ ابن معین نہیں ہے؟ میں نے 17 یحییٰ ابن معین اور احمد ابن حنبل سے روایاتیں لی ہیں۔ تو اپنے بات کے تائید میں وہ ایسی باتیں کرنے لگا۔ پہلے تو حدیث گڑھ لی اس نے، بعد میں 17 امام احمد بن حنبل بھی اس نے گھڑ لیے اور یحییٰ ابن معین بھی گھڑ لیے۔ خیر، اس نے جب یہ بات کی یحییٰ ابن معین ہنس پڑے اور وہاں سے چل دی۔ تو ایسی روایات کہ جس میں کسی پرندے کی تخلیق کا یا کسی فرشتے کی تخلیق کا، کہ جس کے منہ میں 70,000 زبانیں ہوں اور ہر زبان میں 1,000 بولیاں ہوں، یا ایسا پرندہ کہ جس کی چونچ سونے کی ہو اور جس کے پر ریشے وغیرہ وہ مرجان وغیرہ کی ہوں، ایسی روایات کے متعلق ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے
اور علامہ محمد بن خلیل قوقجی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایسی روایات کو منسوب کر کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔